شاید وہ میرے لیے مفید نہیں تھی، یا شاید وہ ایک لانگر رن کے اندر مجھے نقصان پہنچاتی، یا شاید اس چیز کو حاصل کرنے سے میں ایک وہ چیز حاصل نہ کر پاتا جو شاید میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی۔ السلام علیکم، دس از محمد ابو بکر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہمارے بات کرنے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے توکل۔ توکل بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ توکل اس ٹرسٹ کا نام ہے، اس بھروسے کا نام ہے، اس اعتماد کا نام ہے جو کہ آپ کا اس ذات کے ساتھ ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا حقیقی طور پہ مالک ہے۔ توکل پہ آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ بیسیکلی توکل پہ بات کرنے کا آج مقصد یہ ہے کہ توکل بہت سی بیماریوں کا حل ہے، اور میرے نظریے سے شاید دل کی سب سے بڑی بیماری ہی توکل ہے، کہ اگر توکل نہ ہو تو آپ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل ہی اس چیز پہ مطمئن نہیں ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، جس چیز کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا ہے، جس کو آپ کے خالق نے آپ کے لیے بہتر سمجھا ہے، اسی کے لیے آپ کا دل راضی نہیں ہے۔ تو توکل نہ ہونا ایک بہت بڑی بیماری کی علامت سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، بیماری کوئی بھی ہو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اگر صحیح وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بیماری حد سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور آپ کو مزید تکلیف مشکلات میں ڈالتی رہتی ہے۔ تو توکل نہ ہونے کا بھی ایک علاج ہے کہ ہمیں توکل اختیار کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ توکل کس طریقے سے ہماری زندگی کے لیے مفید ہے۔ جب تک ہمارا توکل کے اوپر یہ اعتماد قائم نہیں ہوگا، ہم کیسے توکل کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ توکل کس طریقے سے قائم کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی ہمیں اپنی زندگی کو تھوڑا انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری کیا چیز بدلنے سے اس زندگی پر کیا فرق آتا ہے۔ بیسیکلی زندگی ہماری نا ایک فلو میں چل رہی ہے، جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں یا جو چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں ملتی، ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ ہماری قسمت میں ہی شاید نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں سمجھتے ہیں، ہم اس چیز کو نا ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے اندر توکل کی تھوڑی سی کمی ہے۔ اس چیز کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم چیزوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھنا شروع کر دیں تو اس چیز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اب میری زندگی میں مجھے کچھ چاہیے، یا میری کوئی خواہشات ہیں جو کہ کچھ پوری ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں پوری ہوتی۔ اب میں کس طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتا ہوں؟ کیسے؟ اگر میری زندگی میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو مجھے چاہیے تھی، تو مجھے اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس چیز پہ توکل کرنا چاہیے کہ یہ اس ذات نے مجھے دی ہیں جس سے میں نے مانگا ہے۔ اور اگر وہ چیزیں مجھے نہیں حاصل ہو پاتی، کسی بھی وجہ سے نہیں حاصل ہو سکتی، شاید وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھی، شاید وہ میرے لیے مفید نہیں تھی، یا شاید وہ ایک لانگر رن کے اندر مجھے نقصان پہنچاتی، یا شاید اس چیز کو حاصل کرنے سے میں ایک وہ چیز حاصل نہ کر پاتا جو شاید میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی۔ ہمیں صرف تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ توکل بیسیکلی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو رہا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اتنا بہتر اپنے لیے نہیں سوچ سکتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سوچ سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے نا کہ خدا تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ایک ماں کو ہی اگر آپ امیجن کر لیں کہ وہ آپ سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے، اور 70 ماؤں کو اگر آپ امیجن کریں، 70 بیسیکلی ایک عربی کا ورڈ ہے، اور 70 عربی کے اندر نا انفینٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، تو آپ اس پیار، اس محبت کو محسوس کر سکتے ہیں جو خدا کی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں بہتر لگتی ہیں، اور اکثر ہم یہ چیز دیکھتے بھی ہیں کہ ہمیں جو چیزیں پسند ہوتی ہیں، ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم نے جو چیز مانگی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ ہمیں جب وہ مل جاتی ہے نا تب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اعتماد رکھنا چاہیے اس ذات کے اوپر جو ہمارے بارے میں ہم سے کئی زیادہ بہتر جانتی ہے۔ اور یہ صرف یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب خدا کی ذات نے صرف آپ کی زندگی کو دیکھنا ہے، اس پوری کائنات کو بنایا گیا، دنیا، ستارے، کتنے ستارے ہیں، کتنی بڑی ایک کائنات ہے جس کے اندر کتنی مخلوقات ہوں گی، کتنی چیزیں ہوں گی، وہ سارا جو ایک سسٹم ہے، وہ چلانے والی ذات صرف آپ کی چیز تو نہیں سن سکتی۔ ایک پوری کائنات ایک پراپر طریقے سے چل رہی ہے، شاید اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ اس کا اتنا چھوٹا حصہ ہو کہ شاید آپ کسی گنتی میں بھی شمار نہ ہو اگر آپ اپنے آپ کو دیکھو تو، بٹ سٹل آپ کی کتنی چیزیں پوری ہوتی ہیں، آپ ابھی تک زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، کتنی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ہم اس چیز کا شکر نہیں ادا کرتے جو ہمیں مل جاتی ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ ہم اس چیز پہ ناشکری کرتے ہیں جو چیز ہمیں نہیں ملتی، جس کی ہم نے چاہت کی ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔
ہم اس چیز کو یہ نہیں دیکھتے کہ شاید یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تبھی ہمیں نہیں ملی. مطلب تھوڑی سوچ کا زاویہ اگر ہم بدل لیں نا تو ہم اپنے توکل کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں, اپنے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی زندگی میں بھی بہتری لا سکتے ہیں. تو آج ہم جس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اس کے اندر شاید ہم خوش ہیں, شاید ہم خوش نہیں ہیں. اس کے اندر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو جو لوگ خوش ہیں پہلے تو وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ خوش ہیں اس مقام کے اوپر. ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نے مانگی ہوں گی, ہم کو نہیں ملی ہوں گی, یا بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نے نہیں مانگی ہوں گی, بغیر مانگے مل گئی ہوں گی. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ملی ہی نہیں ہوں گی, جن کی ہم نے چاہت کی ہوگی لیکن ان سے ہمیں دور کیا گیا ہوگا. تو ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے ہر اس چیز کے اوپر جو ہماری زندگی میں ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی رضا سے ہوئی ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا. اور یہ بہت بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ کہ آپ ان چیزوں پر شکر ادا کریں جو آپ کے مطابق نہیں ہیں. آپ کا نفس لڑتا ہے آپ سے, نہیں ہمیں وہ چیز چاہیے تھی, نہیں ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ. آپ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں, لیکن آپ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ وہ چیز آپ کی زندگی کے لیے کتنی بہتر تھی, آپ کے لیے کتنی بہتر تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے کتنا بہتر سمجھا تھا, تبھی وہ چیز آپ کے لیے نہیں ہوئی. اب ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. اصول کس لحاظ سے کہ اگر آپ ایک چیز کر رہے ہو اور اس کے اگینسٹ, اس کا مخالف جو چیز کرو گے آپ, تو وہ آپ کی دونوں چیزوں کو کانٹراڈکٹ کرے گی. آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو دوسری چیز کو اپوز کرے. آپ کو ایک ہی ڈائریکشن میں چلنا چاہیے. جس طریقے سے اگر آپ توکل اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, تو پھر آپ کو کسی قسم کی سودے بازی نہیں کرنی چاہیے, کسی قسم کے جادو ٹونے ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے گر گرانے کے لیے کہ میری مدد کر دو. کیوں؟ کہ آپ کی ذات اس چیز کو گوارا کرتی ہے کہ جب جو آپ کو تخلیق کرنے والی ذات ہے وہ موجود ہے, اس کے علاوہ آپ کسی اور کے آگے گر گرا رہے ہو, کسی اور کے آگے جھک رہے ہو. ہمیں بیسیکلی اس چیز کو اپنے اندر ڈالنا چاہیے, محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کس کی بنائی گئی مخلوق ہیں. جس مخلوق کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا گیا وہ کسی کے آگے جھک رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کو سب سے افضل بنایا گیا وہ کسی کے آگے جھک رہی ہے. ہمیں اگر کسی کے آگے جھکنا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی سودے بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی سودے بازی کریں, کسی کو جا کے کوئی چیز دیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے حق میں اس چیز کے لیے دعا کرو. یہ کوئی سودے بازی تو نہیں ہے. یا کوئی جادو ٹونا کروائیں, یا کسی پیر بابا کے پاس جائیں, یا منتیں مانگیں. یہ کوئی سودے بازی نہیں ہے. سودے بازی آپ انسانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کیسی سودے بازی کرنی ہے؟ جو چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر, یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی. اور شکر سے مراد یہ چیز نہیں ہے کہ آپ صرف ایک دفعہ شکر ادا کر دو اور اس کے بعد اس نعمت کو بھول جاؤ. ہمیں لگاتار اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں ہر چیز, ہر نعمت, ہر رحمت, ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے اور لگاتار کرنا چاہیے. جب جب ہمیں وقت ملے تب تک کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ہمیں نہیں ملتی, کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے مطابق نہیں ہوتا, تو ہمیں اس چیز پر صبر اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ توکل کا سب سے بڑا پہلو ہے صبر. ہمارے مطابق سب چلتا رہے, شکر تو کوئی بھی ادا کر سکتا ہے, لیکن جب ہمارے مطابق چیزیں نہیں ہوتی نا, تب ہمیں اپنی ذات کو اتنا زیادہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ اب ہم کیسا فیل کرتے ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ, اب ہم اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے. اب تو یہ چیز ہمارے مطابق نہیں ہوئی, کیا ہم سٹل توکل کریں گے؟ کیا ہم سٹل اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ کریں گے؟ اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ ہماری قسمت میں نہیں لکھی, اگر وہ ہمیں نہیں ملی, تو شاید وہ ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں تھی, شاید وہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھی, شاید یہ لانگر رن میں ہمیں نقصان پہنچائے گی, شاید یہ لانگر رن میں جو اچھی چیز ہمیں ملنی ہے, جو زیادہ مفید چیز ہمیں ملنی ہے, جو ہمارے حق میں بہتر ہو, شاید وہ نہ ملے اس چیز کی وجہ سے جو آج مل جائے گی. شاید اس لیے وہ چیز ہمیں نہیں ملی, شاید اس لیے وہ خواہش ہماری پوری نہیں ہوئی. ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے. اپنے توکل کو جتنا مضبوط کریں گے اتنے ہی اپنی دل کی بیماریوں سے ہم دور رہیں گے. دل کی بیماریوں سے مطلب یہ نہیں کہ جو فزیکلی دل کی بیماریاں ہیں. آپ کا دل جتنا صاف ہوگا نا, اتنا زیادہ آپ پرسکون رہیں گے. یہ آپ کے خود کے لیے بہتر ہے. ہم جتنا زیادہ اپنے دل کو صاف رکھیں گے, اچھا رکھیں گے, اتنا زیادہ ہم اچھا فیل کریں گے. دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان کے اس پست ترین درجے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے ان کا ایمان, ان کا توکل,
کہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کر پاتے، مطلب ان کی جو انسٹنکٹس ہیں وہی ٹرسٹ نہیں کر پاتی کہ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ان کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ اس چیز کو ایسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جیسے وہ اس چیز نے کبھی دور ہی نہیں ہونا، یا کوئی ذات ہے ہی نہیں جو ان کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے نجات دلا سکتی ہے۔ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہاں یار یہ ہمارے لیے ہی ہے، ہاں ہمیں برداشت کرنی پڑے گی، اب آئی ہے تو گزارنی پڑے گی۔ ہم اس چیز سے نجات ہی نہیں مانگتے، ہم دعا ہی نہیں کرتے، ہم توکل ہی نہیں کرتے کہ جس نے وہ مشکل، وہ پریشانی ہمارے اوپر نازل کی ہے، وہ اس مشکل سے، پریشانی سے ہمیں نکالے گا بھی، اس تکلیف کو وہ آسان بھی کرے گا، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ ہمیں اس چیز کا یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی تکلیف پریشان آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کریں گے نا تو ہم اس آزمائش میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے اوپر ہم بھروسہ کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ مطلب ہماری انسٹنکٹس اتنی، ہمارا ایمان اتنا پست درجے تک جا چکا ہے کہ ہم اس چیز پہ یقین کرنا ہی گوارا نہیں کر رہے، ہم اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہے، ہماری انسٹنکٹس ہمیں کہہ ہی نہیں رہی کہ بھائی اٹھو، نماز پڑھو، دعا کرو، اٹھو بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہمیں بس اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں، ہم اپنے دل کو مطمئن کر سکیں، ہم اپنے دل کو سکون میں لا سکیں۔ اس چیز کے لیے توکل بہت ہی ضروری ہے، اور ہمیں یہ ایسی کوئی چیز حاصل نہیں ہو جاتی کہ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ توکل ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور کل سے ہم سب توکل کرنے لگ جائیں گے۔ مطلب میں خود بھی اس چیز پہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بھروسے کو، اپنے ٹرسٹ کو مزید بہتر سے بہتر کروں، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کروں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے روزمرہ کی زندگی میں تھوڑا سا انالائز کرنا چاہیے چیزوں کو، تھوڑا سا اپنا نظریہ بدلنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایک صاف دل کے ساتھ، اچھے طریقے سے، تاکہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اللہ تعالیٰ پر یقین بھی کر سکیں کہ جو وہ ہماری زندگی میں کر رہا ہے وہ بہتری کے لیے ہی کر رہا ہے، جس سے ہم سب کی زندگیاں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ تو بس آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سب سے۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا۔